نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بہن نے نام پوچھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام ربان رکھتی ہے تو ساتھ عبد لگا دے تو عبد ربان، رب سے ربان یہ رکھنا بہتر ہے، جائز ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ربان رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عبدان ہے، سبحان ہے، اور تحان ہے، ریان ہے، وغیرہ وغیرہ، ربان بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبد لگا دیں گے تو یہ رب کا بندہ بن جائے گا۔ رب ہے، رب اللہ کے ساتھ ہے، ربان اللہ کے ناموں میں نہیں ہے، رحمان ہے اللہ کے ناموں میں، ربان نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کا نام سمجھنا یہ غلطی ہوگی، یہ کوتاہی ہوگی۔ اگر اس وجہ سے میری بہن رکھنا چاہتی تو پھر نہ رکھے، پھر کوئی عبد الرحمن رکھ لے، عبد الرحیم رکھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عبد الرحمن رکھ لے یہ بہتر ہے، عبداللہ رکھ لے یہ بہتر ہے۔ اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ دو نام اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر یہ نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھیں، اور پھر نبیوں کے نام پر سید الانبیاء، امام الانبیاء، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے نام سامنے ہیں، ان میں سے رکھیں تو سب سے پسندیدہ ہے، اور نہیں تو صرف محمد رکھے میرے نبی کے نام کے اتباع فرما وہ ہوگی تو یقیناً یہ بھی جنت جانے کا بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور فلمیں وہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کی نماز اس کو فلموں سے نہیں روک سکتی؟ یاد رکھیے گا روکتی ہے نماز، لیکن وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بھی ادھر آپ نے نماز شروع کی ادھر سارے گناہوں سے رک جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نماز گناہوں سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، بالکل ہے اللہ کا فرمان ہے، لیکن وہ نبی کی تابعداری والی نماز ہو، نبی کی فرما برداری والی، نبی کی سنت کے مطابق نماز ہو تو وہ روکے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ باقی گناہ الگ ہے، نیکی الگ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کرتے تو نماز چھوڑ دے، کیوں بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھتے گناہ کو چھوڑ دے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے یا دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا تھا کھیل کو، تو کیا اس طرح کہنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھیلا تھا تو وہ گناہوں سے پاک تھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، اور پھر ان کو کھیل نہیں تھا، وہ تھا تیر، نیزہ بازی وغیرہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ بازی اور تیر کی فضیلت فرمائی ہے، اس وقت ضرورت تھی، وہ کھیل نہیں تھا، وہ ایک قسم کی پریکٹس تھی، مشق تھی، کس کی؟ نیزہ بازی کی، تیر اندازی کی۔ جہاد میں اس کی ضرورت تھی، جہاد کا والا تھا، جہاد کا اہم حصہ تھا وہ، تو وہ تھا، یہ کرکٹ نہیں تھی، یہ فٹ بال، والی بال، کبڈی وغیرہ نہیں تھی، ہماری گیمیں نہیں تھی، وہ الگ ہے، اس کو گیم کے ساتھ جوڑنا، وہ یہ کہنا۔ پھر دیکھیں کرکٹ کھیلنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کرکٹ کھیلتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی حرج نہیں، نماز نہیں چھوڑتا، کوئی حرج نہیں، گناہوں سے بچتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور نہ محرم اس سے بچتا ہے، عورتوں کو وغیرہ وغیرہ نہیں دیکھتا تو کوئی حرج نہیں، گیم کھیل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔